نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس مبارک دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور اچھی دعوت اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے سورہ المؤمنون اور پارہ نمبر 18 دونوں کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی کامیابی کا ذکر فرمایا اور اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، بے شک جو مومن ہو جاتا ہے، جو اپنے ایمان کو کامل کر لیتا ہے اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کے راستے پر اپنے آپ کو ایسا ڈھال لیتا ہے کہ حقیقی مومن بن کے دکھاتا ہے، فرمایا اس کے لیے ضمانت ہے، خوشخبری ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا اور فلاح پا گیا۔ بے شک ایمان والے ہی ایسے ہیں جو مراد پا گئے، جو فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر فرمایا۔ اب یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ بندہ مومن جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، جو شریعت کی تابعداری میں اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی عطا کردہ دین اور شریعت پر اپنی زندگی میں عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، یقیناً وہ کامیابی پا لیتا ہے۔ مگر آج اس مضمون پر یہ تو ایک ایسا مضمون ہے جب ایمان کی بات کی جاتی ہے کہ جتنی بھی تفصیل سے اس پہ بات کی جائے وہ کم ہے، مگر آج میں ایک حدیث پاک جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی مختصر نسخہ بیان فرمایا کامیابی کا، اور 3 چیزوں کے ساتھ کامیابی کی ایسی ضمانت عطا فرمائی کہ جو یہ 3 چیزیں کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اسی حدیث پاک میں 3 چیزیں ایسی بھی بیان فرمائیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو مختصر حدیث پاک ہے مگر بڑی جامع ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس حدیث پاک سے ان 3 چیزوں کو اپنا کر اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا کرے جو کامیابی کی ضمانت عطا کرتی ہیں۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں مومنین کے حوالے سے جو ذکر ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان پاک سے، وہ حدیث پاک، اس حدیث پاک کو امام بہقی نے شعب الایمان میں اور یہ حدیث پاک مشکات المصابیح میں بھی آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، جلیل القدر صحابی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ثلاث منجیات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دلاتی ہیں۔
3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ اب جب چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے کلمات ہیں، تو جب نجات کی بات آتی ہے تو نجات کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی نجات پا جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیابی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرتی ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو نجات دلاتی ہیں اور 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ان 3 چیزوں کا جو ذکر فرمایا ایک ہی حدیث پاک میں، کہ اگر انسان کو کامیابی چاہیے تو 3 چیزوں سے ملے گی نجات، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ناکامی کا سبب بنتی ہیں، جو اسے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، جو اسے انجام بد کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جو انسان کو کامیاب کرتی ہیں، فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، جو انسان کو نجات دلاتی ہیں، جو انسان کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہیں، جو انسان کو فلاح دیتی ہیں، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، کہ چاہے انسان ظاہری کنڈیشن میں ہو یا چاہے انسان باطنی کنڈیشن میں ہو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، ظاہراً بھی اور پوشیدہ بھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ وہ اللہ رب العزت کے تقوی والی، متقی والی زندگی گزارنے والا ہو، یعنی ظاہر میں بھی تقوی و پرہیزگاری ہو، باطن میں بھی تقوی و پرہیزگاری ہو۔ اس لیے علماء، محققین اور اللہ والے کے بیان کرتے ہیں کہ نیک وہ نہیں ہے کہ جس کی مجلس پاک ہے، وہ شخص نیک نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہے، وہ شخص نیک ہے جس کی خلوت پاک ہے۔ کیونکہ ظاہر میں جب لوگوں کی مجلس میں انسان بیٹھا ہوگا تو ممکن ہے انسان حیا کرتا ہے، لوگوں کے حیا میں اپنے تقوی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اچھے بن کے دکھاتا ہے، مگر حقیقی انسان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ خلوت میں ہوتا ہے تو اصل مومن وہ ہے کہ جس کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو، یعنی اس میں دکھلاوا نہ ہو کہ ظاہراً لوگوں کے لیے کچھ اور بن کے دکھائے اور باطن میں، خلوت میں، تنہائی میں وہ ایسا نہ ہو۔ تو اصل مومن وہ ہے، اصل تقوی وہ ہے اور اصل متقی وہ ہے جس کی خلوت پاکیزہ ہو۔ اور یہ اگر انسان تھوڑا سا غور کر لے اور توجہ اور دھیان کرے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ وفاداری کا عالم اور اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان خلوت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا حیا کرتے ہوئے اپنی پاکیزگی اس کے حضور پیش کرے، اپنی پاکیزگی اس کے حضور پیش کرے۔ بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے کہ وہ کسی کو اپنے بارے میں کچھ بیان کرتا ہوا سنتے، جو اچھائی اور جو نیکی ان کے اندر موجود نہ ہوتی تو وہ اس کو اور محنت کر کے حاصل کر لیتے کہ اگر لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں تو مجھے ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس کا اپوزٹ اور متضاد یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے وہ بیان کریں جو ہمارے اندر ہو ہی نہ۔ یہ وہ ایک منافقانہ عمل ہے، کمزوری ہے ایمان کی کہ جو انسان کو ظاہر و باطن میں ایک جیسا نہیں رکھتی۔ اس لیے بیان فرمایا کہ پہلی چیز اگر تم چاہتے ہو کہ حقیقت میں نجات پا لو، فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، تو 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، کہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، جلوت ہو یا خلوت ہو، تمہاری زندگی اللہ کی تقوی والی ہو، تم متقی بن کے دکھاؤ۔ اور متقی کیا ہوتا ہے؟ جو ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو ہر حال میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے، جو ہر حال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ رکھ کر اس کے ڈر اور خوف میں زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ اس کو بیان کیا کہ وہ متقی ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے اس ایمان کی وضاحت کے لیے اور اس تقوی کی وضاحت کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو بکریوں کو چلا رہا تھا، ریوڑ بکریوں کا چلا رہا تھا۔ کسی کا غلام ہوگا، کسی کا نوکر ہوگا، مگر زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ چلا بکریاں رہا تھا مگر اس کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف تھی، مشغول تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ خبرگیری رکھتے تھے اور دھیان رکھتے تھے اور لوگوں کو دیکھتے رہتے تھے کہ کس حال میں ہیں، تو آپ نے چاہا کہ میں ذرا اس نوجوان کے ایمان کی پرکھ تو کروں،
کہ اس کا ایمان کتنا پختہ ہے، اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، یہ کتنا بڑا مومن ہے، کتنا اچھا مومن ہے. آپ نے یہ خیال فرمایا. تو اس خیال سے آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس شخص سے یہ کہا. اب یہ دیکھیں، خلوت ہو یا جلوت ہو تو تقویٰ کا عالم کیا ہوتا ہے، مومن کیسا ہونا چاہیے. آپ نے اس جوان سے یہ کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ ہے تمہارے پاس، مجھے کچھ 1-2 بکریوں کا دودھ پلا دو، میں مسافر ہوں تو میں دعا دوں گا. اب جب آپ نے یہ بات اس سے کہی، اب اس نوجوان نے کیا کہا، اس نے بڑی ادب اور محبت سے یہ کہا کہ آپ مسافر ہیں، اللہ رب العزت آپ کے سفر میں آسانی کرے، آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، مگر میں یہ کام اپنے مالک سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بکریاں میرے پاس مالک کی امانت ہے. اب یقین وہ جو بریوڑ ہے تو اس میں کئی بکریاں ہوں گی، مگر ایک بکری کا دودھ پلانے کے لیے بھی اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. اب آپ نے اس کو دوسری بات کہی، ایک اور آپشن دی اس کو. اب اس کو یہ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو کہ ایک بکری مجھے فروخت کر دو، بیچ دو مجھے، میں خرید لیتا ہوں تم سے، تمہارے پیسے تمہارے کام آ جائیں گے اور سفر میں یہ بکری میرے کام آئے گی، میں اس کا دودھ پیتا پیتا اپنے مسافر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا. اس نے پھر یہی جواب دیا کہ حضرت میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا مال نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو تم جس مالک کی تم بات کر رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، اتنی بڑے بکریوں کے ریوڑ میں سے اگر ایک بکری کا سودا کر لو گے تو تمہارا کیا جاتا ہے. اب یہ جب بیان کیا جاتا ہے روایت میں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس سے گفتگو فرما رہے تھے تو وہ بیٹھا ہوا تھا زمین پر، آپ سے گفتگو کر رہا تھا. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ فرمایا تو وہ ایک چیخ مار کے کھڑا ہوا اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا. یہی اصل ایمان ہے جو اس کی زبان سے وہ جملہ نکلا ہے. یعنی وہ جو آپشن دیا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، جو اسے ڈیل کرنے کے لیے آپ نے پوائنٹ دیا تھا، اس پر وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور چیخ مار کر کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ. یعنی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک نہیں دیکھ رہا، میں اس کی ایک بکری آپ کو بیچ کے خود پیسے لے لوں اور آپ کو بکری دے دوں، ہم دونوں فائدے میں رہیں گے. ٹھیک ہے مالک نہیں دیکھ رہا، مگر اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ. اگر یہ ڈیل میں آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں تو اللہ کہاں جائے گا. مطلب اس کا یہ تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ وہ احساس ہے جب ایمان ایک مومن اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو جاتی ہے. پھر وہ لوگوں کے لیے کوئی نہ کام کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے، پھر وہ مالک کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے. یہ تقویٰ ہو اس کی وجود کے اندر، ظاہر ہو یا باطن ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو. جب اس نے یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس کے ماتھے پر آپ نے بوسہ دیا اور فرمانے لگے جب تک اس امت میں ایسے جوان قائم رہیں گے اس امت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو نجات کی پہلی چیز ضمانت جو آقا علیہ السلام نے دی، اگر تم نجات چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو فرمایا کہ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. ظاہر و باطن میں تقوی اختیار کرو، یہ تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز نجات دیتی ہے، فرمایا وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ. تمہاری زبان سے حق کا کلمہ نکلے، تمہاری زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلے، تمہاری زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکلے، چاہے تم خوشی کے عالم میں ہو چاہے تم ناراضگی کے عالم میں ہو. تم کسی سے خوش ہو تب بھی، تم کسی سے ناراض ہو تب بھی، اس کے ساتھ کوئی ڈیل ہے یا بات کرنی ہے یا اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو وہ اس کی اور اپنی کنڈیشن کے مطابق نہ ہو، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہمیشہ ذکر کیا جائے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے، ہماری زندگی ساری اس چکر میں گزرتی ہے، جو ہمارے ساتھ اچھا رہے اس سے اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ کوئی تھوڑا سا معاملہ لین دین میں خرابی کر لے، برائی کر لے، اس کے ساتھ ہم برا ڈیلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب یہ معاملہ ہم کرتے ہیں کہ کسی کے کردار کو دیکھ کر اچھی گفتگو کرنا یا کسی کے کردار کو دیکھ کر غلط یا سخت گفتگو کرنا، تو پھر وہ اللہ کے لیے بات نہیں رہ جاتی، پھر حقیقت میں ایمان کا نور اندر روشن نہیں ہوتا. چاہے بات کیسی ہی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ معاملہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ زبان پر اچھی بات رکھنا، حق کی بات کہنا، حق کی گواہی دینا، چاہے وہ اپنے خلاف جائے چاہے وہ اپنے کسی عزیز کے خلاف جائے.
اگر حق کی گواہی انسان اور حق کا کلمہ انسان کی زبان پر آ جاتا ہے، خوبصورت کلمہ آ جاتا ہے، چاہے وہ خوش ہے چاہے وہ ناراض ہے، چاہے وہ کسی کے قریب ہے چاہے کسی کے دور ہے، چاہے وہ کسی کو پہچانتا ہے چاہے کسی کو نہیں پہچانتا، ہر کسی کے ساتھ اگر وہ ایک جیسا کلام رکھتا ہے تو یہ مومن کی علامت اور نشانی ہے۔ سیدنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا خطاب فرما رہے تھے، ترغیب دلا رہے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں تو اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات سن کے مسکرا پڑے، مسکرائے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس لیے مسکرا رہا ہوں، اگر وہ برا کرتے رہیں اور تو اچھا کرتا رہے تو تیرا عمل اللہ کے لیے رہے گا، اگر تو ان کی برائی دیکھ کر عمل برا شروع کر دے گا تو تیرا معاملہ اللہ کے لیے نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو انسان کے کردار کے ظاہر و باطن کو ایک کرتی ہے، چاہے خوشی ہو چاہے ناراضگی ہو، چاہے کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہے چاہے کسی کے ساتھ برا تعلق ہے، چاہے کوئی پہچان والا ہے یا چاہے کوئی پہچان والا نہیں ہے، کوئی بھی ہو اس کے ساتھ قول الحق ہو، حق کا کلمہ ہو، محبت کا کلمہ ہو، خیر کا کلمہ ہو۔ جب زبان پر یہ آ جاتا ہے تو رب کائنات انسان کو ایمان کا نور عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جب کسی کو نصیب ہو جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامیابی کی 3 چیزوں میں سے دوسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر تمہیں ہر حال میں اچھی بات کرنے والا بنا دیتا ہے اور ہر حال میں تمہیں اچھی گفتگو کرنے والا اور حق بات کہنے والا بنا دیتا ہے تو تم مومن ہو گئے۔ پھر تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی، فرمایا کہ والقسط فی الغناء والفقر۔ تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ چاہے تمہارے اوپر اچھے دن ہیں، خوشحالی ہے، اچھا مال تمہارے پاس ہے یا تمہارا ہاتھ تنگ ہے، دونوں حالتوں میں، ہاتھ کھلا ہے یا ہاتھ تنگ ہے، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرو۔ دونوں حالتوں میں جس کو دینا آ جاتا ہے اور جو خرچ کرنے والا بن جاتا ہے، آپ یقین کر لیجیے اس بات پر۔ میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، کسی اللہ والے نے لکھا، بڑی قیمتی بات تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو حقیقت میں دینا آ جاتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کیوں کہ دینا اللہ کی صفت ہے، پھر اگر ہے تب بھی اور اگر نہیں ہے تب بھی ایک میانہ روی کے ساتھ انسان اگر اللہ کے لیے خرچ کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے دیتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے حدیث پاک میں بڑی تفصیل سے یہ مضمون آپ کو ملتا ہے، آپ نے سنا ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں سخاوت آ جاتی ہے اور وہ سخی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہر حال میں اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو تیسری چیز یہ ہے کہ والقسط فی الغناء والفقر، کہ تم میانہ روی اختیار کرو، ہاتھ کھلا ہے تب بھی ہاتھ تنگ ہے تب بھی۔ اس کا تعلق انسان کی طبیعت کے ساتھ ہے۔ تو 3 چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی کی ضمانت بیان فرمائی کہ جلوت ہو یا خلوت ہو، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، تقویٰ اور انسان متقی بن کے دکھائے۔ کسی کے ساتھ خوشی ہے یا غمی ہے، کسی کنڈیشن میں بھی ہے، انسان کی زبان پر حق کا کلمہ ہو، اور انسان کو اللہ رب العزت نے ہاتھ کھلا رکھا ہے یا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے وہ ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنے والا ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کامیابی عطا کرتی ہیں، نجات دلا دیتی ہیں، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں ایسی بیان فرمائی جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرتی ہیں، اس میں سے وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، پہلی چیز جو انسان کو ہلاک کرتی ہے، جو ناکام کرتی ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو دور کرتی ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے کامیابی کی ضمانت عطا نہیں کرتی یا برے انجام تک لے جاتی ہے، ہلاکت والی پہلی چیز وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهَوًا مُتَّبِعٌ، وہ بندہ جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے اسے کہا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوبصورت بات قرآن مجید نے کہی، دل پر ضرب لگانے والی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو، نفس کی خواہش کو، نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا رب بنا لیا ہے، خدا؟ کیونکہ اگر وہ نفس کے پیچھے چلتا ہے، ہر خواہش نفس کی مانتا ہے، تو وہ تو پھر اس کو اپنا رب مان رہا ہے۔ قرآن مجید نے یہ مثال دی
پھر وہ زبان سے لا کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، مگر اگر وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور ہمیشہ نفس کی تابعداری میں رہتا ہے، برائی کے راستے پر رہتا ہے، تو فرمایا کہ یہ نفس کی خدمت کرنے والا اور نفس کی تابعداری کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے نفس کو کہ اس خواہش نفس کی پیروی اس انداز سے کر لی ہے کہ اسی کی عبادت کرنے لگ گیا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، وہ شخص ایسا ہے اس نے اس نفس کی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ سیدنا امام کے حضور مولا کائنات علیہ السلام کا وہ خوبصورت واقعہ ہے جب میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اور آپ نے اس کو پچھاڑ لیا تھا، زمین پر گرا دیا تھا، اور آپ اس کی گردن کاٹنے والے تھے تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم میں سے کوئی ہو تو اس کو تو شاید 10 بار مارے۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو حضور مولا کائنات اٹھے اور اس کو کہا کہ چلے جاؤ۔ میدان جنگ میں جس کی گردن کاٹنے والے تھے، اس نے حیرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ کو تو اور غصہ دکھانا چاہیے۔ تو یہ ہیں وہ سچے لوگ جن کی پیروی میں ایمان کی اور فلاح کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس نے اب سیدنا مولا کائنات اس سے یہ فرمانے لگے، ہاں اس لیے تمہیں چھوڑ دیا ہے کہ تمہارے تھوکنے سے پہلے تک جب میں تمہارے اوپر تلوار چلانے لگا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے چلا رہا تھا، اب بھی تلوار چلاتا تو اس لیے تمہیں چھوڑ دیا ہے کہ شاید کہیں میرے نفس کی خواہش بیچ میں شامل نہ ہو جائے۔ تو نفس کی مخالفت کرنے والے لوگ یہ ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص ناکام ہو جائے گا جو اپنے نفس کے پیچھے چلے گا، جو خواہشات کی پیروی کرے گا، جو دین اور ایمان کو نظر انداز کرے گا، شریعت کی بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرے گا، رحمان کی بجائے شیطان کی اتباع کرے گا، وہ شخص ناکام ہو جائے گا، ہلاکت میں جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری چیز جو تمہیں ہلاک کرتی ہے وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شح مطاع، تیسری چیز یہ ہے کہ اس شخص کی طبیعت میں اتنا بخل آ گیا ہو، اتنا بخل آ گیا ہو کہ وہ ہمیشہ بخیل ہی رہتا ہو، ہمیشہ اوپر، یعنی میانہ روی کی بات کہی، سارا خرچ کرنے کی بات نہیں کہی، وہ تو بہت اونچے لوگوں کی بات ہے، ضرورت کے مطابق رکھے انسان اور باقی خرچ کرتا رہے، یہ ایمان کی علامت رکھی اور نجات کی۔ اور فرمایا کہ جو خرچ نہ کرے اور بخل کرے، جس کی طبیعت میں بخل ہو، جس کی عادت بخل کرنا ہو، کنجوسی کرنا ہو، وہ خرچ کرنا نہ جانتا ہو، فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے جو ہلاک ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور صوفیاء نے تو یہاں تک بیان کیا کہ اگر تم لوگوں کو اللہ رب العزت خرچ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے اور سخاوت آتی ہے تو سخاوت تمہیں اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، بے شک تم گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے بے شک گناہگار ہو۔ والبخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، اور اگر جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، خرچ نہیں کرتا، وہ چاہے عبادت گزاری کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو دوسری چیز جو انسان کو ہلاک کرتی ہے وہ بخل ہے کہ وہ خرچ کرنا نہیں جانتا۔ اور تیسری چیز جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، یہ بڑی توجہ طلب ہے، یعنی یہ صرف تین چیزیں تھیں کامیابی اور ناکامی کی، مگر اس چیز پہ آقا علیہ السلام نے چونکہ خود زور دیا، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز جو انسان کو ہلاک کرتی ہے، جو انسان کو نامراد کرتی ہے، جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے اور انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے، وہ تیسری چیز فرمایا کہ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، تیسری چیز انسان کی ہے وہ اپنی ذات کو پسند کرتا ہے، اپنے نام کو پسند کرتا ہے، اپنے اسٹیٹس کو پسند کرتا ہے، اپنی عزت کو پسند کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی مجھے اچھا کہے، جس سے ہر جگہ اپنا نفس دکھائی دیتا ہے، اپنی ذات، اپنا عہدہ، اپنا منصب دکھائی دیتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کریں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو یہ بات بیان فرمائی، ادھر آقا علیہ السلام اپنی شان بیان فرماتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، انا خاتم النبیین ولا فخر، اور مجھے کوئی فخر نہیں، میں قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میری شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں۔ یعنی اسٹیٹس تو یہ ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے ہیں، اور اس کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، یہ عاجزی کی علامت۔ اور ادھر بیان فرمایا کہ اگر تم ایسے بن گئے ہو اعجاب المرء بنفسہ، کہ تمہیں اپنی ذات پسند ہے، اپنا ہونا پسند ہے، اپنا نام پسند ہے، اپنا ذکر پسند ہے، اپنی واہ واہ پسند ہے، تو یہ چیز تمہیں ہلاکت کی طرف لے کر جائے گی۔ اور کیا فرمایا؟ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اور یہ تین چیزیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کو پسند کرے کہ لوگ مجھے پسند کریں،
لوگ میری بات کریں، لوگ میرا ذکر کریں، ہر جگہ میرا چرچا ہو. جو اپنی خود نمائی کو پیش کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس چیز کو تکبر شمار کیا جاتا ہے. اور بندہ مومن کی اور ایمان والے کی یہ شان اور یہ علامت نہیں ہے کہ وہ تکبر کر کے دکھائے. جتنی حاضری ہوگی، جتنی انکساری ہوگی، اتنا ہی اللہ رب العزت اس انسان کو بلندی عطا کرے گا. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں. اور اس میں سے سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی بات کو، اپنے عہدے کو پسند کرے کہ ہر کوئی اس کا ذکر کرے. تو جو خود پسندی کرتا ہے، جو اپنے آپ کو سب کے سامنے نمایاں کر کے دکھاتا ہے، اس چیز کو اللہ رب العزت نے ایسا ناپسند کیا ہے کہ اسے ہلاکت کی نشانی بنا کے بیان کیا. اور یہ اتنی بری چیز ہے، یاد رکھ لیجئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کبر کا ہوگا، تکبر کا ہوگا، اپنا آپ دکھانے کا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو سیدھا دوزخ میں ڈال دے. ذرا آپ غور تو کریں، میں جس پر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. الکبر ردائی، حدیث قدسی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو کبر ہے، بڑائی ہے، یہ نام وری ہے، تکبر ہے، یہ میری چادر ہے، یہ صرف میری ہے. جو اس کو مجھ سے چھینتا ہے میں اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں بار بار اللہ اکبر کی صدا لگانے کا کہا گیا ہے؟ کہ بار بار زبان سے یہ کہو کہ اللہ بڑا ہے، تاکہ تم اپنے بڑے ہونے کی بات کبھی نہ کرو. تمہاری زبان پر ہمیشہ یہی جاری رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تم ہمیشہ یہی کہو کہ وہ بڑا ہے، تاکہ کہتے 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 زبان سے یہ کلمہ تمہارے دل تک پہنچ جائے اور تمہارے دل کے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے. ہم ساری زندگی یہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ نعرہ ہماری زبان سے نیچے نہیں اترتا. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے عروج دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے کامیاب کیا ہے، جن لوگوں کے نام کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو تکبر کی علامت نہیں دکھائی دے گا. وہ سب عزت و انکساری والی زندگی گزار کر گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے. 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکومت پھیلی ہوئی ہے. مصر سے ایک شخص آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، کوئی بات کرنا چاہتا تھا آپ سے. مصر سے چلا تھا وہ. جب وہ مدینہ طیبہ پہنچا تو اس نے آ کر صحابہ کرام سے پوچھا کہ کس محل میں رہتا ہے تمہارا خلیفہ، اس کا دربار کہاں پر ہے؟ وہ صحابی ہنسنے لگ گئے کہ تم کس دربار کی بات کر رہے ہو، کس محل کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، مصر سے آیا ہوں، اتنا بڑا خلیفہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جاؤ، وہاں پر کسی درخت کے نیچے سو رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں. وہ شخص حیرت میں پڑ گیا کہ ایسا کیا ہے. جب وہاں پہنچے تو اس شخص نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے زمین پر اینٹ پتھر رکھ کر اسے تکیہ بنا کر اس پر سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، اس پر سوئے ہوئے تھے. اس شخص نے حیرت میں آ کر سوال کیا کہ آپ کی ظاہری حالت دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ آپ خلیفہ ہیں. یہ وہ سیدنا فاروق اعظم ہے اور وہ اسلام ہے جو آقا علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا تھا. کہ تکبر، کبر اور خود پسندی یہ ان کے قریب سے نہیں گزری تھی. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اس خود نمائی میں گزار دیتے ہیں، اپنا آپ دکھانے میں گزار دیتے ہیں، اپنا آپ کو بنانے میں اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں گزار دیتے ہیں. یاد رکھ لیجئے اللہ والے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے جس پر میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. مگر پچھلی گفتگو نہ بھی یاد رہے تو اس پہ ضرور سوچئے گا. بڑی خوبصورت بات ہے. آپ نے بیان فرمایا اے انسان تیری زندگی کا سفر بڑا عجیب ہے، تیری زندگی کا سفر بڑا عجیب ہے. تو ساری زندگی 3 چیزوں کے لیے گزارتا ہے. ایک جرنل انسان کی سوچ کی بات کی ہے. 3 چیزوں کے لیے ساری زندگی وقت کرتا ہے. ایک اپنے نام کے لیے، ایک اپنے لباس کے لیے، ایک اپنے مکان کے لیے. یہ 3 چیزیں ساری زندگی تو ان 3 چیزوں کے کمانے میں، ان کو اچھا کرنے میں لگاتا ہے. نام اچھا ہو جائے، لباس اچھا ہو جائے، مکان اچھا ہو جائے. مگر آپ نے فرمایا افسوس تیری محنت پر، تیری کوشش پر
کہ جیسے ہی تیری موت ہوتی ہے تیری وہ 3 چیزیں تبدیل کر دی جاتی ہیں. جیسے ہی موت آتی ہے جتنا بڑا مام ہو اسے مردہ کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی. بڑے سے بڑا لباس اتار کے کفن پہنا دیا جائے گا، بڑے سے محل سے اٹھا کر قبر میں ڈال دیا جائے گا. میں تو ساری زندگی جن 3 چیزوں کے لیے کرتا ہے وہ ایک لمحہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ اس زندگی کو بہتر کرنے کی بجائے اگلی زندگی کو بہتر کرنے کا سوچتے ہیں. جب اگلی زندگی کو بہتر کرنے کا خیال اور دھیان انسان کے من میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں، جو ہم سے آخرت مانگتا ہے ہم اسے آخرت اور دنیا دونوں عطا کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.